کوئی مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہو یا اس کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی بھی شراکت رکھتا ہو۔ وہ سارے خزانوں کا بھی مالک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کے کئی خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اگر تمام انسان، اولین و آخرین، جن و انس، ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے، یعنی نتھنگ، کچھ بھی کمی نہیں۔ وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ بندوں کی تمام ضروریات وہی پوری کرتا ہے، لہٰذا دکھ ہو یا ضرورت ہو اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہماری پکار سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ بڑے حیا والا ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہی بندوں کا فقر دور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے، کوئی ضرورت ہو، کسی چیز میں ڈیسپریٹ ہو کہ اس کا یہ کام نکل آئے اور وہ اسے لوگوں پر پیش کر دے تو اس کی حاجت دور نہیں ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا، وہ سیدھا اللہ ہی کی طرف گیا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ یا تو جلد ہی اسے موت آ جائے گی یا پھر جلد ہی غنی ہو جائے گا۔ پھر وہ بندوں کے بہت قریب بھی ہے اور قابل تعریف ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، صبح اور شام اسی کی تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بہترین صفات والا ہے، بہت محبت کرنے والا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، جو اس سے معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا، میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، اور رب نے فرمایا تھا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اگر کوئی شرک نہ کرے تو باقی تمام گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، کبیرہ گناہوں کے باوجود بخش دینے والا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، جس کی تعریف میں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اس کے کلمات ختم نہ ہوں، لیکن ہمیں بار بار اس کی صفات اور اس کے ناموں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی محبت نصیب ہو، ہم حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کر سکیں۔ کیونکہ جب تک ہم رب کو پہچانتے نہیں، اس کو جانتے نہیں، تو پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ جس کو ہم جانتے نہیں اس کی عبادت، کیسی عبادت؟ وہ عبادت بھی کیا ہوگی؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رب کی عبادت کے لیے اس کو پہچانیں، وہ رب جس کی طرف ہماری واپسی ہے۔